انجانی منزل کی مسافر، ایک جوان لڑکی کی سچی کہانی جس کا میں خود آئی وٹنس ہوں۔ معزز سامعین، یہ تقریباً ہر گھر کی کہانی ہے۔ اگر آپ لوگ اس کہانی غور سے سن لیں، سمجھ لیں، اس کی احتیاطیں اچھی طرح سے دیکھ لیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، اسلام کیا کہتا ہے، تو مجھے امید ہے کہ یہ جو اس بچی کا حال ہوا وہ کسی اور بچی کا حال نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اس بچی کے اوپر بھی رحمت فرمائے، لیکن بہت ہی غمناک حالت میں، پریشانی میں یہ سٹوری بنا رہا ہوں، لکھی ہے، لیکن ایک سچی کہانی ہے۔ نام میں نے چینج کر دیے ہیں، لیکن اس وجہ سے، اس غم سے، اس تکلیف سے کہ کوئی اور بیٹی اس تکلیف سے نہ گزرے۔ رات کی تاریکی اپنی عروج پر تھی۔ گاؤں کے ایک چھوٹے سے گھر کے کمرے میں نائلہ کی آنکھوں میں بس بے سکونی کی چمک تھی۔ وہ 18 سال کی ایک خوبصورت مگر الجھی ہوئی لڑکی تھی۔ بچپن میں والدین کی محبت اس کے لیے سب کچھ تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ محبت ایک ایسے دباؤ میں بدل گئی جسے وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ اس کے والد ایک سخت مزاج آدمی تھے اور اس کی ماما بھی اسی طرح تھی۔ والد اس کے باہر کے ملک میں روزی کما رہے تھے اور ماں بہت ہی سخت مزاج، جو بچی کے اوپر سختی کرتی تھی اور اس کو اس کا جائز حق بھی نہیں دیتی تھی۔ اس میں یقیناً بچی کی بھی غلطی ہوگی، لیکن جو میں آئی وٹنس بنا وہ اس کی ماں کی زیادہ غلطی تھی۔ جب لڑکی دیکھ کے اپنے دل کا ارمان بھی پانا چاہتی تھی، لیکن جب یہ گھٹن والا ماحول اس نے دیکھا تو دل ہی دل میں بغاوت کے بیج اس کے دل میں اس کا نفس بونے لگا۔ ایک دن جب اس کے والد نے نائلہ کو ایک سادہ شادی کے لیے مجبور کیا تو اس نے فیصلہ کیا کہ وہ مزید قید میں نہیں رہ سکتی۔ اس رات وہ اپنے گھر سے چپکے سے نکل گئی، صرف ایک چھوٹا سا بیگ اور خوابوں سے بڑا دل لے کے۔ اس کے قدم اسے انجانی منزل کی طرف لے جا رہے تھے اور وہ محبت، سکون اور آزادی کی تلاش میں تھی، ایک نئے سفر کی طرف، ایک نئے شہر کی طرف۔ نائلہ ایک بہت بڑے شہر پہنچ گئی جہاں زندگی ایک نئی دنیا کی طرح لگتی تھی۔ وہ ایک چھوٹے سے ہاسٹل میں رہنے لگی، کام کی تلاش میں سرگرداں رہی۔ دن گزرتے گئے اور نائلہ نے اپنی محنت اور عزم سے ایک چھوٹی نوکری حاصل کر لی، لیکن اس کی زندگی میں کچھ کمی تھی۔ وہ محبت اور اپنائیت کی تلاش میں تھی جو اسے اپنے والدین سے دور رہنے پر مجبور کر گئی تھی۔ محبت کے جستجو۔ ایک دن نائلہ کی ملاقات زین سے ہوئی، جو ایک حساس اور سمجھدار نوجوان دکھتا تھا۔ زین نے نائلہ کے خوابوں کو سمجھا اور اس کے حوصلہ افزائی کی، لیکن زین کے دل میں کچھ اور ہی تھا۔ جب نائلہ نے اس سے شادی کر لی، زین کا رویہ بدلنے لگا۔ نائلہ کو یہ احساس ہوا کہ دنیا میں محبت اتنی آسانی سے نہیں ملتی۔ جب نائلہ کو روز وہ مارنے لگا، پیٹنے لگا، ظلم و ستم کرنے لگا، کیونکہ پیچھے کی راہیں تو وہ بند کر چکی تھی اپنے ہاتھوں سے خود۔ نائلہ نے زین کو چھوڑ دیا اور اپنی زندگی کو پھر سے ترتیب دینے کی کوشش کی۔ اسے اب احساس ہو رہا تھا، وہ روتی تھی، آنسو چھپاتی تھی، کبھی سجدوں میں روتی تھی، کبھی آہیں بھرتی تھی، کبھی پریشان، کبھی، لیکن اپنا دکھ سنائے تو کس کو؟ ماں بھی پاس نہیں، باپ بھی پاس نہیں۔ دوسری طرف نہ ماں کو نیند آ رہی ہے، نہ باپ کو نیند آ رہی ہے۔ معزز سامعین، میرے سوال کا جواب بھی دیجیے گا، آخر ایسا کیوں ہے؟ اتنی دوریاں آج معاشرے میں کیوں ہیں؟ اولاد اپنے ماں باپ سے محبت تو کرتی ہے، والدین اپنے بچوں سے محبت تو کرتے ہیں، لیکن دوریاں کیوں ہیں؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ صرف آنا کی تسکین ہے؟ صرف میں کی وجہ سے گھروں کے گھر تباہ ہو رہے ہیں، بچیاں رو رہی ہیں،
نائلہ کو اس زین نے قتل کروا دیا۔ اس کے پیچھے سٹوری یہ ہے کہ زین چاہتا تھا کہ نائلہ کو پیسے کمانے کا ذریعہ بنائے، دوستوں کے ساتھ غلط کاریاں کروائے۔ جب نائلہ اس کے لیے نہیں مانی تو اس نے اس کو قتل کر کے جنگل میں پھینک دیا۔ اور نائلہ ایک ایسی بد نصیب لڑکی تھی جس کو کفن نصیب نہیں ہوا، اور اس کو کتے اور بلیاں کوے نوچتے رہے، لاوارث کر کے لاش کو دفنا دیا گیا۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ ایسا ہو؟ اگر آپ بیٹی ہیں تو کیا آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے ساتھ ایسا ہو؟ اللہ کا واسطہ، اگر آپ لڑکی ہیں سن رہی ہیں تو اللہ کا واسطہ اپنے والدین کے ساتھ محبت کریں، اپنائیت کریں، جیسے بھی حالات ہیں جو بھی ہوں کبھی بھی گھر سے باہر نہ نکلیں، کیونکہ آج کے زمانے میں خصوصی طور پہ مردوں کی صورت میں بیڑیے پھرتے ہیں۔ نام تو ان کا بڑا بڑا پیارا ہوتا ہے مرد، لیکن ان کے اندر بیڑیے ہیں۔ کتوں سے بھی بدتر وہ ایسے انسان ہوتے ہیں جو صرف خواہش پوری کرنا چاہتا ہے، کیونکہ بہت سے انسان تو اپنے آپ کو کہلواتے ہیں کہ ہم انسان ہیں، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ وہ صرف جسم کی پوجا کرتے ہیں، ان کو صرف جسم چاہیے۔ معزز والدین، اگر آپ کے بچے ہیں تو خدا را ان کو کہیں کہ بچوں ہم آپ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ بچے جب ٹین ایج میں چلے جاتے ہیں تو والدین اور بچوں کی دوریاں بڑھتی جاتی ہیں۔ بہت سے والدین اور بہت سے بچے اپنے والدین سے محبت تو کرتے ہیں لیکن کبھی کہہ نہیں پاتے کہ آئی لو یو ماما، آئی لو یو بابا، کبھی محبت کا اظہار دل سے کر نہیں پاتے۔ یہ جو جنریشن ہے یہ بہت دکھی جنریشن ہے، اور وہ ماں باپ بھی بہت مسکین ہیں جو محبت تو کرتے ہیں لیکن اپنی اولاد کو سینے سے لگا کے یہ نہیں کہتے کہ اے میری بیٹی۔ ماں اپنی بیٹیوں سے کلوز ہو، باپ اپنے بیٹوں سے کلوز ہو، سینے سے لگائیں، ان کو دوست بنائیں۔ اگر آپ نہیں بنائیں گے، انسان بہت کمپلیکیٹڈ مشین ہے۔ یہ انسان خصوصاً ٹین ایج میں، آپ لوگ دیکھیں جب آپ لوگ ٹین ایج میں تھے تو اس وقت کیا ہوا۔ میں یہ چاہتا ہوں کوئی بیٹی گھر سے اس طرح نہ بھاگے، کوئی بچی اس طرح قتل نہ ہو۔ اور یہ صرف ایک سٹوری نہیں ہے، کئی سٹوریاں ہیں ایسی، کئی سٹوریاں، ہزاروں لاکھوں ایسی سٹوریاں آپ کو مل جائیں گی کہ ماں باپ اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں لیکن شو نفرت کرتے ہیں۔ بچہ یہ سمجھتا ہے کہ والدین نفرت کر رہے ہیں، بچے بھی اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں لیکن بظاہر ڈر اتنا بیٹھ گیا ہوا ہے، روب اتنا بیٹھ گیا ہوا ہے کہ وہ اظہار نہیں کر پاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی سے محبت کرو اس کو بتاؤ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ یہ ماں باپ کے لیے بھی ہے، یہ بچوں کے لیے بھی ہے۔ تو اس میں رویوں کو سمجھیں، عزت دینا سیکھیں۔ بچہ جو ہے، جو ہم نے پیدا کر لیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ غلام ہے۔ یاد رکھیں، اگر آپ اپنی بیٹی کی، لڑکی، بہن کی، اس کی مرضی کے بغیر شادی کرتے ہیں تو یہ حرام ہے، آپ ظالم ہیں۔ ہرگز بھی جائز نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر ایک لڑکی کی زبردستی شادی رکھ دی گئی، آپ نے اس کو کینسل کر دیا۔ نہ لڑکے کی زبردستی کی جا سکتی ہے نہ لڑکی کی، انسان ہے، انسان کا پروٹوکول ہے، لڑکی سے پوچھا جائے، زبردستی آپ نہیں کر سکتے۔ ہماری یہ اولادیں ہیں، غلام نہیں ہیں۔ تو خدا را ہم ہوش کے ناخن لیں، ہم سمجھیں یہ کہانی دوبارہ نہ ہو، یہ کسی گھر میں دوبارہ نہ ہو۔ ان کو اپنائیں، محبت کریں، بتائیں، دوست بنائیں۔ بھائی محبت سے تو شیر بھی نہیں کاٹتا، کتا بھی نہیں کاٹتا، چیتے جو ہیں وہ بھی اپنے بن جاتے ہیں۔ تو خدا را محبت کریں، یہ سکون سے رہیں، جنت والا ماحول بنا کے رہیں۔ جب آپ ایسا کریں گے رب کی رحمتیں آپ کے اوپر ہوں گی، رب کا کرم آپ کے اوپر ہوگا۔
میری دعا ہے آپ پر، آمین ثم آمین۔